میں بہت سارے بزرگوں کی یادیں بھی ہیں. 6 رجب آتا ہے، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا عرس ساری دنیا میں عاشقان اولیاء مناتے ہیں. پھر 15 رجب کو سبحان اللہ 15 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کی رات، عرس کا دن ہے. اسی طرح 13 رجب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت. اور آج پاکستان میں 22 رجب ہے، شاید یہاں بھی 22 ہے یا 23 رجب ہے. 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی رات ہے. کاتب وحی تھے آپ صحابی رسول بھی تھے. اور چند صحابہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب نبی پاک پر وحی نازل ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لکھنے والے رسپانسبلٹی دی تھی صحابہ کو کہ جو وحی کو لکھتے تھے. اتنا اعتماد تھا نبی پاک کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں. یاد رہے حضرت امیر معاویہ کا نام معاویہ ہے اور 20 کے قریب صحابہ کرام کا نام معاویہ تھا. معاویہ نام کے کم و بیش 20 صحابہ کرام گزرے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی سیرت بڑی عرفہ، بڑی اعلیٰ، مگر آپ کی سیرت کا ایک شاندار پہلو یہ بھی تھا کہ آپ زبردست عاشق رسول، پیارے آقا سے بہت محبت کرتے. اس بات کو یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنی وصیت کی تھی کہ جب میرا آخری وقت آئے، جب دنیا سے جانے والے تھے، پردہ فرمانے والے تھے، تو آپ نے وصیت کی. ان کے پاس نبی پاک کے کچھ ناخن مبارک بھی تھے، آقا کے منہ مبارک بھی تھے، بال مبارک بھی تھے. وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری آنکھوں پر، میری پیشانی پر میرے آقا کے ناخن مبارک اور بال مبارک رکھ کر مجھے قبر میں اتار دینا اور ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دینا. وصیت کر کے گئے اور آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا. آقا کے یہ تبرکات آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں اتارے گئے. یہاں 2 باتیں سیکھنے کو ملی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے عشق کیسا تھا، اور دوسری بات صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ کیا تھا کہ تبرک اگر ساتھ ہوں تو قبر میں برکت کا باعث ہوتے ہیں. آج بھی بہت سارے عاشقان رسول پوری دنیا میں تبرکات سے بڑا پیار کرتے ہیں. اولیاء کرام کا تبرک ہو، نبی پاک کا تبرک ہو، صحابہ کا کوئی نسبت والی چیز ہو، تو یہ ادب کرنا، یہ برکتیں حاصل کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. کچھ لوگ مسکنسیپشن کریٹ کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں نہ آئیں. صحابہ اکرام کی اگر سیرت پڑھے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں تبرک پر ہی اگر بیان کرنا شروع کر دوں کہ حضرت خالد بن ولید نے کس طرح اپنی اس ٹوپی کی حفاظت کی تھی جس میں نبی پاک کے منہ مبارک تھے، کس طرح ازواج مطہرات آقا کے منہ مبارک کو پانی میں ملا کر مریضوں کو پلایا کرتے اور ان کو شفا مل جاتی. تو صحابہ اہل بیت سب کا طریقہ رہا کہ یہ تبرکات پر یقین رکھتے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے. تو بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اولیاء کرام، صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے تبرکات کی برکتیں نصیب فرمائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ. ایک بار فجر کا وقت تھا، آپ کو کسی نے جگایا تو آپ نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ نو بڈی از دیئر. کس نے اٹھایا فجر کے لیے؟ آپ نے آواز لگائی کہ مجھے کس نے اٹھایا ہے؟ تو آواز آئی کہ میں شیطان ہوں. آپ نے کہا کہ کیا شیطان بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے؟ شیطان تو لوگوں کو سلاتا ہے، نماز قضا کرواتا ہے، فجر کے لیے شیطان نے اٹھایا. تو اس واقعے سے پتہ کیا چلے گا؟ بیسیکلی جو شیطان ہے نا، سمجھیے گا بات کو، یہ بڑا مکار ہے، یہ بڑا خطرناک دشمن ہے. قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی. تو وہ پہلے کوشش کیا کرتا ہے کہ ہم سے کوئی بڑے گناہ کروا دے، کوئی بڑے کرائم کروائے، شراب پلا دے، بدکاری کرا دے، جوا کھلائے، نماز قضا کروائے. اب جب دیکھتا ہے نا یار یہ بندہ تو نمازی ہے، شراب تو پیتا نہیں، بدکاری کرتا نہیں، نیکی کی طرف آتا ہے، اب یہ کیا کرتا ہے کسی طرح اس کی نیکیاں ہی کم کرا دیں. وہ کہتے ہیں نفع میں نقصان، کہتا ہے چلو تھوڑا تو کم کراؤ نا، سنتیں چھڑوا دو، نفل چھڑوا دو، جماعت چھڑوا دو، لاس کچھ نہ کچھ لاس کرواؤ. حضرت امیر معاویہ کو اٹھایا، آپ نے کہا شیطان نماز کے لیے اٹھایا؟ آپ نے کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کل آپ کی ہوا یہ تھا کہ سوتے رہنے سے آپ کی نماز فجر اگر قضا ہو جاتی، پچھلے دنوں آپ کی صرف جماعت قضا ہوئی تھی،
آپ اتنا روئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اتنی آپ نے گریہ وزاری کی تھی کہ فرشتوں سے میں نے بات کرتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گریہ وزاری کے سبب آپ کو 700 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ میں نے سوچا آج پھر سوتے رہ گئے، پھر آپ نے اٹھ کے رونا ہے، پھر آپ نے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنی ہے، ایک کی بجائے آپ کو 700 کا ثواب مل جانا ہے۔ میں نے سوچا اٹھا کے ایک ہی پڑھا دوں آپ کو۔ اب اس سے اندازہ دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ شیطان always enemy of us is trying to، وہ ہماری ریڈیوس کرنا چاہتا ہے نیکیوں کو، اس کے باروں میں نہ آئیں۔ کہتا نا یار سنتیں کیا ہیں، نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، نفل نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے نا جناب، فرض بتائیں کتنے، وتر کتنے یہ بتائیں، واجب اور فرض بتائیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کرو میٹھے اسلامی بھائی، یہ شیطان کا وار ہے، پہلے نفل چھڑوائے گا، پھر سنتیں چھڑوائے گا، پھر واجبات چھڑوائے گا، اور آخر کار فرض بھی چھوٹ جائے۔ جس کے نفل نہیں چھوٹتے نا اس کی سنتیں پکی ہو جاتی ہیں، جس کی سنتیں پکی ہیں اس کے واجبات اور پکے ہو جاتے ہیں، فرض تو جاتا ہی کہیں نہیں نا پھر، لیکن یہ ایک ایک کر کے چیزیں چھڑواتا ہے۔ دوسری بات، حضرت امیر معاویہ کیسے نمازی تھے کہ نماز یا جماعت کبھی چھوٹ جائے تو رونا، گریہ وزاری، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا۔ ہماری بھی تو کبھی جماعت چھوٹی ہوگی، کئیوں کی تو نمازیں چھوٹی ہوں گی، کبھی کوئی گھبراہٹ، کبھی کوئی رونا، کبھی کوئی معافی ہے، بندہ کوئی ایسا ہوا کہ کسی کی فجر چلی جائے اور مارکیٹ میں جائے تو سب پوچھے خیر تو ہے، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، بڑے ٹینشن میں ہو، اور بندہ بتائے نہیں، بے شک اپنے گناہ نہیں بتانا چاہیے کہ میری نماز قضا ہو گئی، لیکن کبھی آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ونس ان اے لائف کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا، کوئی خطا ہوئی اور آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ ہاں، کبھی ٹیکس گورنمنٹ نیا لگا دے، کنٹینر پورٹ پہ پھنس جائے، ڈیمریج شروع ہو گیا ہو، آپ کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے، بس کیا کروں جناب، روز چل رہا ہے میٹر، ڈالر پہ ڈالر جا رہے ہیں، ہمارا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی پرابلم میں ہے۔ کس وجہ سے؟ مال کے پرابلم میں۔ کبھی گناہ کر کر کوئی ٹینشن نہیں، ان کی ندامت تو دیکھو، ان کی شرمندگی تو دیکھو کہ جماعت قضا ہو تو اتنا روئے کہ اللہ کے رحمت سے 700 نمازوں کا ثواب دے دیا جائے۔ ہمارے اندر کبھی ایسی ندامت ہوئی؟ میٹھے اسلامی بھائیو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یقین کریں، میرا اگر $1,00,000 کا بھی لاس ہو جائے نا، یہ بڑا لاس نہیں ہے اگر ایک نماز قضا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے مال پھر دے دینا ہے، نماز کا جو ثواب تھا وہ تو چلا گیا نا، اور اگر جان بوجھ کر قضا کی ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ سنو، روایتوں کا مضمون ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس دروازے سے اسے جہنم میں جانا ہے۔ آپ کے گھر کے باہر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے نا، آفس کے باہر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہے کہ وہ دنیا میں رہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مہینے میں اگلے 2-3 دن بعد ایک بڑی پیاری رات آنے والی، سبحان اللہ، یہ وہ رات ہے جو ون آف دا موسٹ بیوٹیفل نائٹ ہے۔ ہر عاشق رسول انجوائے کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیوں نہ خوش ہو کہ جس نبی سے محبت ہے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے، اللہ نے وہ کرم نوازی فرمائی، وہ انعام دیا جو ساری کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا۔ جس سے پیار ہو نا اور اس کو کوئی ایوارڈ ملے، اس کا کوئی نام لے، اس کو کوئی تحفہ ملے، ہمیں بھی مزہ آتا ہے یار، سبحان اللہ، میرے محبوب جس کو چاہتا ہوں اس کو اتنی ترقی مل گئی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام دیا جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ نے شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اپنا دیدار، نبی پاک نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب کو دیکھا۔ اور دیکھیے، ابھی آج انشاءاللہ کچھ معراج کے بارے میں بات کریں گے۔ جب بھی شب معراج آتی ہے، جب بھی اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، عاشقان رسول کے دل جھومنے لگ جاتے ہیں کہ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بار ریکویسٹ کی۔ حضرت موسیٰ کون تھے؟ یاد رہے، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے بات کرتے تھے نا، مگر دیکھا نہیں تھا۔ اللہ سے عرض کی، مولا کہ مجھے تیرا دیدار کرنا ہے، تیری آواز تو سنی، تجھ سے بات تو کی ہے، اپنا دیدار کروا دے۔ ارشاد فرمایا، لن ترانی،
عرض کیا کی تھی؟ ربی ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ رب عز و جل نے جب یہ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی، یا اللہ کرم فرما، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کوہ طور پر نازل فرمائی، دیدار نہیں کروایا، تجلی نازل کی۔ مگر حضرت موسیٰ جو کہ بڑے ہی، جس کو آپ کہیں اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتا ہے، ون آف دا بگیسٹ وی کین سے رسول، مگر آپ اس تجلی کی تاب نہ لا سکے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب ذرا کمپیریزن سمجھیے گا، ایک طرف ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اللہ تجھے دیکھنا ہے، ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، اور کہیں میرے آقا ام ہانی کے گھر پر آرام کر رہے ہیں، 27ویں رجب ہے، مکہ پاک میں نبی پاک آرام کر رہے ہیں، اور جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے محبوب کو لے کر آؤ۔ محبوب کو پیارے آقا آرام کر رہے ہیں، جبریل امین نے اٹھایا کیسے؟ دیکھو ادب والوں کا طریقہ، نبی پاک کی مبارک تلووں پر جبریل امین نے اپنی کافوری نورانی آنکھیں رکھ دی، اپنے ہونٹ رکھے، آقا کے قدموں کو چھوم کر جگایا گیا، اور اب کہا کہ حضور رب کی طرف سے بلاوا ہے۔ صلاۃ السلام میں ایک شعر پڑھتے ہیں، آج سمجھ آئے گی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت ہم صلاۃ السلام میں ایک شعر پڑھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ لک ایٹ دا کمپیریزن، ایک طرف طور ہے جہاں کیا ہوا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے، اور معراج کی رات بلایا گیا نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس پوری خوبصورتی کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، اے اللہ تیری شان ہے، تیری شان بے نیازی ہے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں بلایا جا رہا ہے، کہیں انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، انشاءاللہ میں کچھ اس کی حکمتیں، کچھ لاجکس پر ضرور بات کروں گا، مگر چونکہ بات نماز کی چلی ہے، اتنی بڑی بارگاہ میں جب بلایا گیا، آپ بھی، آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے، کوئی گفٹ دیتے ہیں نا، مہمان کو خوش کر کے بھیجتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تھا، کائنات میں اپنی سب سے محبوب ہستی کو بلایا تھا۔ اس رات نبی پاک کو کیا تحفہ ملا؟ معراج کی رات ہمارے آقا کو نماز کا تحفہ دیا، اور نمازیں تھی 50۔ یاد رکھنا، شب معراج 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اب واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفہ لائے ہیں؟ کہ میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور واپس جائیے، 50 آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کے حالات دیکھ چکا ہوں، حضور دوبارہ جائیے اللہ کی بارگاہ میں۔ پیارے آقا پھر گئے، دوبارہ عرض کی، 45 ہو گئی، کہ حضور 45 بھی زیادہ ہیں، پھر جائیے۔ نبی پاک پھر حاضر ہوتے ہیں، 40 ہو گئی، حضور دوبارہ جائیے، 35 ہو گئی، بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، آخر 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا حضور دوبارہ جائیے، یہ بھی زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے ابھی کوئی سوچ رہا ہو پیارے آقا دوبارہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی مشیت تھی نا، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، اب حیا آتی ہے، مگر میرے رب کی کرم نوازی دیکھو، ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے، اللہ کے احکام بدلتے نہیں۔ اے محبوب تمہاری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا عطا کیا جائے گا۔ 27 رجب شب معراج یاد دلاتی ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ کی بارگاہ سے تحفہ ملا ہمارے آقا کے لیے، کتنا بڑا تحفہ ہوگا سمجھو نا۔ کائنات میں اس سے بڑا واقعہ کیا ہوا کہ اللہ کے حبیب نبی پاک کے پاس، اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں گئے اور تحفہ نماز لا رہے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مگر میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اے پیارے آقا سے محبت کرنے والوں، شب معراج ہمیشہ جھوم جھوم کر خوشیوں کے ساتھ مناتے ہو، بالکل خوشیوں کے ساتھ منانا چاہیے، لیکن معراج کا تحفہ کیا ہے؟
آپ کو پتہ ہے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. پیارے آقا کی معراج کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ کا دیدار کیا. مگر مومن کی معراج نماز ہے. اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ہمیں بھی تو طریقہ دیا نا. اللہ اکبر کہہ کر ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں, ریکویسٹ شروع ہو جاتی ہے. مگر کیا اس تحفے کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ خدا را سوچیے. ایک بار پھر شب معراج آ رہی ہے. once again there is a reminder for all of us کہ یہ معراج کی رات ہی تو نماز پیارے آقا لائے تھے. اب نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایمان والے بڑا خوش ہوئے تھے اور آج تک ایمان والے خوش ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ فرق آپ کو فوراً مل جائے گا. اب سنیے ہوا کیا. جب یہ رات گزر گئی نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے, بلکہ وہاں جو صحابہ کرام تھے سب کے سامنے ریویل کیا, یہ اعلان کیا کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی ہو کے آیا اور جنت کی بھی سیر کی, جہنم کے طبقات بھی دیکھے, اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آیا. تو لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ تو بڑے خوش ہوئے ایمان والے, مگر ابو جہل جو تھا نا اس نے کہا کہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ باقی لوگوں کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل کہہ دوں گا. اب ابو جہل نے کہا یہ موقع اچھا ہے. اس نے لوگوں کو جمع کیا, کہا دیکھو یہ کیا کہتے ہیں, رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے بھی ہو کر آ گئے, آسمانوں کی بھی سیر کی. نبی پاک سے پوچھا جی بتائیں کیا کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا نے پھر سب کے سامنے وہی فرما دیا. اب لوگوں نے معاذ اللہ مذاق اڑانا شروع, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کیا. کسی نے کہا چلو آج موقع اچھا ہے, ابو بکر صدیق کو آج بہکا لیتے ہیں, ان کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور وہاں جا کر دروازہ بجایا. صدیق اکبر باہر آئے, عاشق اکبر ہے نا, پیارے آقا کے قریبی ساتھی ہیں. کہا اے ابو بکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی ہو آئے ہیں, آسمانوں کی سیر بھی کر آئے ہیں. صدیق اکبر نے کہا واقعی میرے آقا یہ کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جو کوسچن کرنے گیا ہو اس نے سوچا ہو اب موقع اچھا ہے, لگتا ہے کچھ ہیزیٹیشن ہو رہی ہے, کچھ تذبذب ہے, کچھ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. کہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں. یاد رہے یہ شاکنگ نیوز کیوں تھی کہ مکہ پاک سے بیت المقدس فلسطین اس ٹائم میں 1 مہینے کا ڈسٹنس تھا. 1 مہینہ گھوڑے پر جانے میں یا اونٹ پر جانے میں لگتا تھا, 1 مہینہ واپسی کا سفر تھا. 2 مہینے کا ٹریول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے راتوں رات ہو کر آ گیا. صدیق اکبر نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. اسی دن ابو بکر صدیق کا نام صدیق پڑ گیا. ایسی صداقت دی, ایسی کنفرمیشن فرما دی کہ کفار کا منہ پڑ گیا. کہا میں نبی پاک کی بات کیسے نہیں مانوں گا؟ وہ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ جبریل امین آتے ہیں, ہم دیکھتے نہیں ہم مانتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں, ہم وہ مانتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں, نبی پاک نے کہا اللہ ایک ہے, ہم مانتے ہیں. جنت دیکھی نہیں مگر میرے آقا فرماتے جنت ہے, نیک لوگ اس پہ جائیں گے, اللہ جن سے راضی ہوگا جائیں گے, ہم انہیں مانتے ہیں. آقا نے فرمایا تو حق فرمایا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں توجہ چاہوں گا, 1 منٹ میں مسئلہ سالو ہو جائے گا, آئندہ کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر میرے آقا کا دعویٰ یہ تھا 27 رجب والے دن نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں خواب میں رات کو بیت المقدس ہو کر آیا ہوں, تو دیر از اینی آبجیکشن؟ رات میں تو خواب میں ہم بھی ساری دنیا ہی گھومتے رہتے ہیں. آپ کا بیٹا صبح اٹھے آپ کو کہے ڈیڈی آج میں رات کو خواب میں لندن بھی گیا, پیرس بھی گیا, پھر امریکہ گیا, اس کے بعد پاکستان کا وزٹ کر کے جب اٹھا تو بستر پہ ہی تھا, تو آپ کیا کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں, خواب میں بھی گھومتا ہی رہتا ہوں. تو خواب میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا. اب میری بات سمجھیے گا, ابو جہل کا وہ آرگیومنٹ کرنا, ان کفار مکہ کا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر جانا, یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ جھگڑا ہی دلیل ہے, یہی ایویڈنس ہے کہ کفار مکہ نے جو کنفیوژن کریٹ کیا تھا وہ کیا ہی اسی لیے تھا کہ نبی پاک کا فرمانا یہ تھا کہ میں بنفس نفیس خواب میں نہیں اپنی ذات کے ساتھ رات بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آقا کا دعویٰ یہی تھا
कुफ्फार ने नहीं माना, कुछ लोगों ने उस वक्त नहीं माना, कुछ आज भी कंफ्यूज होते हैं। ईमान वालों ने उस वक्त भी माना, आज भी मानते हैं। सिद्दीक़ अकबर की अदा किया करो। वो पंजाबी लोग बड़ी प्यारी बात कहते हैं, असी मनन वाले हैं, सोचण वाले नहीं। नबी पाक की जब ऐसी बात आ जाए तो मनन वाले बनना चाहिए, लब्बैक कहकर इंजॉय करना चाहिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा मर्तबा अता फरमाया। और मेरे बीच इस्लामी भाइयों, फिर हुआ क्या? कुफ्फार मक्का ने जब देखा कि बात क्लियर नहीं हो रही है, तो इनको ये पता था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी बैतुल मुकद्दस फिजिकली नहीं गए। तो कहा अच्छा ठीक है, आप अगर बैतुल मुकद्दस गए हैं रातों रात, तो ये बताइए उसके दरवाजे कितने हैं, उसकी दीवारों का कलर क्या है? टिपिकल क्वेश्चन। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मैंने जुमा यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद, नाम में भूल गया माशाल्लाह, CSS TSS, बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। मैंने पढ़ाया, नमाज पढ़ाई है, मैंने वहां बयान किया है। अब अगर आप मुझे कहें कि जनाब अब्दुल हबीब साहब आप गए थे मस्जिद में, मैं कहाँ गया था, आप मुझसे पूछे कितने दरवाजे थे, मैं बोलूं यार जुम्मा पढ़ाने गया था, दरवाजे गिनने थोड़ी गया था। अच्छा बताएं पंखे कितने थे? तो ये कैसा अजीब क्वेश्चन है भाई। बंदा अगर कहीं गया है तो क्या उसकी एक एक चीज याद रखेगा? नमाज पढ़ी, दुआ की, आ गए। नबी पाक से क्वेश्चन, अच्छा आप गए ना, तो बताइए उसका कलर। मिसाल देता हूं, कलर कैसा था, दरवाजे कितने थे, दीवारें कैसी थी। अब उन बदबख्तों ने माअल्लाह मामले को कॉम्प्लिकेटेड बनाना था, मगर नबी पाक की शान तो अरफा वाला है ना। अहदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक के सामने बैतुल मुकद्दस का नक्शा रख दिया है। आज के दौर में दूसरे लफ्जों में कहें कि हमारे सामने कोई मूवी चला दे और हम देखते जाएं, तो प्यारे आका के सामने गोया बैतुल मुकद्दस आ गई। नबी पाक ने फरमाया पूछो क्या पूछते हो? वो पूछते कलर कौन सा है, नबी पाक देख के फरमाते कलर ऐसा है। दरवाजे कितने, नबी पाक देख के फरमाते दरवाजे इतने। वो सवाल करते रहे, मेरे आका जवाब देते रहे, सबके पास कोई जवाब नहीं था। मानना पड़ गया कि इन्होंने बैतुल मुकद्दस को विजिट किया है। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, उम्मीद है कि अब कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि नबी पाक खुद से बजाते खुद अल्लाह की बारगाह में और बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए। और सुभान अल्लाह, बैतुल मुकद्दस में एक जमात हुई। मैं कहता हूं कायनात की सबसे स्पिरिचुअल, सबसे ब्लेस्ड, सबसे मुबारक वो जमात थी। वहां क्या हुआ? सारे अंबिया हाजिर हैं, कमोबेश 1,24,000 अंबिया मौजूद हैं। एंड एवरीबडी वेटिंग ओवर देयर। तकबीर हो गई, अंबिया ने सफे बनाई हुई हैं और इंतजार है कि इमाम किसको बनाया जाए। आका फरमाते जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इमामत के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। इमामुल अंबिया ठहरे मेरे आका। वो रात कैसा मर्तबा अल्लाह ने अता किया। शायर लिखते हैं ना, सफ ब सफ खड़े हैं अंबिया, मुस्तफा इमाम हो गए। उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। क्या शान है मेरे आका की। सैयदी आला हजरत तो कमाल है ना, आशिकों के इमाम हैं। आपने बताया कि ये नमाज क्यों सजाई गई, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, ये प्रिपरेशन क्यों किया गया, नबियों को बुलाया गया, नबी पाक की इमामत करवाई गई। दिस इज द बिग मैसेज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। नबी पाक की इस इमामत के पीछे राज क्या है? आओ बरेली के ताजदार से पूछते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत लिखते हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर, अयाहु मानाए अव्वल आखिर। सिर कहते राज को, कहते नमाज अक्सा में राज क्या है कि जाहिर हो जाए सारे आलम में कि अव्वल कौन है, आखिर कौन है। नमाज अक्सा में था यही सिर, हो मानाए अव्वल आखिर। है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। जो पहले जितने सलातीन, जितने बादशाह यानी जितने अंबिया गुजरे हैं, सब हाथ बांधे खड़े हैं और कायनात को बताना है रब का हबीब कौन है, रब की बारगाह में सबसे मुकर्रब कौन है, इमामुल अंबिया कौन है। नबी पाक को इमामत के मुसल्ले पर खड़ा किया गया। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अगर आज मैं आपको इस वाक़े को बयान करूं कि आका कैसे आसमानों पर गए, किससे मुलाकात हुई, मेरे आका ने क्या देखा, रब के बारगाह में क्या मंजर था, ये वाकया तो आपने कई बार सुना है, मगर आज मैं
اس واقعے کے پیچھے جو علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں، یہ واقعہ ہوا کیوں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، اتنی خوبصورت باتیں ہیں. خیر وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہ سارے ریزنز جو علماء نے لکھے سارے بیان کر سکوں، مگر ایک بات یاد رکھیے، کچھ باتیں بتاتا ہوں تاکہ مزید ایمان تازہ ہو. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے نبی پاک کی یہ جو اب یوں سمجھیے کہ 10واں سال تھا، یہ اعلان نبوت کے بعد 10واں سال تھا. اپروکسیمیٹلی میرے آقا کی عمر مبارک 50 ایئرز تھی. یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. نبی پاک علیہ السلام پر جب کفار مکہ نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے تھے نا، تو پیارے آقا علیہ السلام پر جب بہت حملہ کیا کفار نے، تکلیفیں پہنچائیں، تو نبی پاک کے چچا ابو طالب اور ہماری امی حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زبردست سپورٹر تھے، حوصلہ دیتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام کی دل جوئی کا سامان کرتے. مگر اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی وصال فرما. نبی پاک بڑے غمگین تھے، دو بڑے کلوز سپورٹر دنیا سے چلے گئے. نبی پاک علیہ السلام جب کوہ صفا پر گئے اور جا کر نبی پاک علیہ السلام نے طائف کے میدان میں نیکی کی دعوت دینا چاہی تو وہاں بھی پتھراؤ کیا گیا. پیارے آقا کو بڑا ستایا، یعنی رنج و غم کا وہ سال تھا. اس کو عام الحزن بھی کہا گیا، تکلیف والا سال تھا. اپنے محبوب کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے، اپنے محبوب کے دل کو تسکین دینے کے لیے اللہ کے حبیب جو ٹھہرے، رب نے وہ انعام کیا جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا. اپنی بارگاہ میں بلایا، عرش کا دولہ بنایا. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے. حضرت عیسیٰ کے دور میں آ جائیں، میڈیکیشن عروج پر تھی، ڈاکٹرز ہی ڈاکٹر تھے، علاج دریافت ہو رہے تھے، ایوری بڈی امپریسڈ ود دا ڈاکٹرز. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم مردہ زندہ نہیں کر سکتے، آپ مردہ کو زندہ کر کے بتائیں، علاج تو ہم بھی کر لیتے ہیں. یا ایسا اندھا کہ جس کی پیدائشی آنکھیں نہ ہوں، بائی برتھ بلائنڈ، مادرزاد اندھا، اس کی آنکھیں لا کر دکھائیں. آپ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے، دعا کرتے، دم کرتے، اللہ آنکھیں عطا فرما دیتا. آپ مردے کو ٹھوکر لگاتے، کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جایا کرتا. لوگ آپ پر ایمان لانا شروع ہو گئے. جیسے نبی، جیسا دور ویسے معجزے. حضرت موسیٰ کا دور آیا، اس دور پہ جادوگر تھے، میجیشینز، بڑا بڑا جادو کرتے، لوگ حیران، جادوگروں کو اپنا سب کچھ مانتے تھے. فرعون کا دور تھا اور جادوگر اس کے سارے چیلے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروا دیا جادوگروں کا. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں سانپ بن گئیں. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا، بڑا اسنیک، سارے سانپوں کو کھا گیا. سب لوگ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. جیسا دور ویسے معجزات. اب آئیے نبی پاک کا دور آیا. آقا کا دور ایک پرٹیکولر دور نہیں ہے، سمجھیے گا بات کو. ہر نبی کے بعد ایک نبی آئے نا. بٹوین دیز ٹو انبیاء دیر از جو بھی دور تھا وہ پہلے نبی کا دور کہلایا. نبی پاک کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا. فرام دیٹ ڈے، یعنی جب سے نبی پاک تشریف لائے ہیں، قیامت تک یہ سارا دور ہمارے آقا کا دور ہے. ہم سارے نبی پاک کے امتی ہیں. بات سمجھیے گا، جس دور میں نبی پاک آئے اس دور میں ایک عجیب ماجرا تھا. آپ بھی اگر ہسٹری پڑھیں نا، پیارے آقا جس دور میں آئے اس دور میں عرب کے لوگوں کو بڑا ہی پراؤڈ تھا اپنی گفتگو کا، اپنی باتوں کا. وہ اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے. ان کے اندر لڑائی مقابلے نظموں کے ہوتے، کلام کے ہوتے، عربی فریزز کے ہوتے. وہ اپنے آپ کو، اچھا میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات آج زندگی میں شاید پہلی بار آپ سنیں گے. عرب کے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ عربی. کیا کہلاتے ہیں؟ جو عربی نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہاں ذرا دوبارہ کہیے. عجمی. آپ کو پتا ہے عجمی کا مطلب کیا ہے؟ عجمی کا مطلب ہے گونگا. ہم جتنے ہیں نا سارے عجمی ہیں نا. عرب کے لوگ باقیوں کو گونگا کہتے تھے. ان کو بولنا ہی نہیں آتا، بولنا تو ہمیں آتا ہے، زبان تو ہمارے پاس ہے، اس لیے غیر عربی جو عجمی کہلائے. اچھا اس دور میں نبی پاک تشریف لائے اور جناب ان کی باتیں، ان کے فریزز، ان کے جملے فصیح و بلیغ. مگر نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ کلام عطا فرمایا،
سب سے پہلے تو قرآن عطا فرمایا. جب نبی پاک قرآن تلاوت کرتے وہ سارے حیران ہکے بکے, کہتے کسی بندے کا کلام نہیں ہے. لوگ ایمان لانے لگے. اور نبی پاک کے جملوں کی تاثیر کیسی, پوچھو بریلی کے تاجدار سے کہ جب اس دور میں میرے آقا کلام کرتے ان بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کا حال کیا ہوتا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور جب آقا بیان کرتے تو ہوتا کیا تھا, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز, بڑے بڑے لوگ شاکڈ, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اچھا وہ دور تو نبی پاک نے اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کیا, لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا, مگر ابھی بھی تو دور نبی پاک کا ہے نا. سائنس, راکٹس, ایئر کرافٹس, سپر سونک ایئر کرافٹس, ٹریول پہلے اونٹوں پر ہوتا تھا نبی پاک کے دور میں, ٹرینز آئیں, کارز آئیں, اور اب جہاز آ گئے. ہم صبح اس ملک میں ہوتے ہیں, شام دوسرے ملک میں ہوتے ہیں, گھنٹوں میں ٹریول. ہو سکتا ہے آج کے دور میں کوئی سائنسدان کھڑا ہو کے کہتا کہ اگر یہ دور بھی تمہارے نبی کا ہے تو سائنس کی اس فارمولے کا کوئی جواب ہے, کوئی معجزہ ہے. اتنی تیزی سے سفر ہوتا ہے, چاند پہ انسان پہنچ گیا جناب, مارس تک ہمارے رابطے شروع ہو گئے, ٹریول بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچ جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, جہاز میں کھا رہے, چائے پی رہے اور سفر ہو رہا ہے. تمہارے نبی کا کوئی ایسا معجزہ ہے؟ اب آؤ میں بتاتا ہوں اللہ نے معراج کی رات میرے آقا کو کون سا معجزہ عطا کیا. یہ ٹریول کتنی دیر میں ہوا تھا. سدرۃ المنتہا بھی جاتے ہیں, جنت بھی جاتے ہیں, بیت المقدس بھی جاتے ہیں, رب کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں. نبی پاک جب واپس آتے ہیں نا, سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بستر پر سوتے ہیں اور بستر سے اٹھتے ہیں تو فیو سیکنڈز بستر گرم رہتا ہے. دیکھا آپ نے, تھوڑی دیر کے بعد وہ بستر نارمل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی کنڈی ہلائیں دروازہ کھولتے وقت تو کنڈی فور فیو سیکنڈز کنڈی ہلتی ہے, پھر کنڈی رک جاتی ہے. آپ اگر وضو کریں, کبھی یہاں بیٹھ کے کوئی وضو کرے تو پانی بہے گا نا, کتنی دیر بہے گا, فیو سیکنڈز, پھر رک جائے گا. نبی پاک یہ سارا سفر کر کے جب واپس آئے نا تو کنڈی ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, جو وضو کر کے گئے وہ پانی بہ رہا تھا. اتنا بڑا ٹریول کر کے آقا آتے ہیں, کئی بار تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر نمازیں معاف کروائیں. یہ سب کیسے ہوا؟ بنا لو جتنے پلین بنانے ہیں, بنا لو جتنے راکٹس بنانے ہیں, ہے کوئی جو نبی پاک کے رفتار کی پہنچ سکے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب علماء کہتے ہیں what is the secret, یہ کیسے ہو گیا, اتنی جلدی سارا کچھ ہو گیا. سبحان اللہ. عشق والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کی اور میری گھڑی ہے نا, اس میں بھی سیکنڈ چل رہا ہے نا, ٹک 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 ٹک. اگر اس گھڑی سے سیل نکال لیں پھر کیا ہوگا؟ رک جائے گی نا, تھوڑی دیر بعد پھر سیل لگا دیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر چلنی شروع ہو جائے گی. بات یہ ہے آقا کائنات کی جان ہے, جان ہے. اب جان ہی چلی گئی تھی, کائنات رک گئی تھی. آقا واپس آئے تو پھر زمانے نے چلنا شروع کر دیا. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ارے نبی پاک سرکار آپ پوری کائنات کی جان ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے, کائنات پوزڈ تھی, جب واپس آئے تو پھر کائنات نے چلنا شروع کیا. اب بتاؤ سائنسدانوں, کسی کے پاس ایسے معجزے کا جواب ہے؟ جتنی ترقی کر لیں, میرے آقا آج دنیا چاند تک پہنچی ہے, آقا تو ستاروں سے آگے, آسمانوں سے اوپر کہاں گئے؟ کوئی بتائے کدھر گئے تھے؟ وہ لامکاں کے متی ہوئے, سارے عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, تو ایک حکمت تو یہ بھی پتا چلی کہ جب سارے انبیاء کے معجزات اس دور کے مطابق تھے تو آج کی سائنس کے سامنے کوئی ایسا معجزہ درکار تھا جو ساری دنیا کے لیے جواب ہے کہ اللہ کے حبیب کہاں تک گئے. بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک آخری حکمت, علماء کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں ایک گویا ڈسکشن ہوئی. زمین کہتی میں افضل, آسمان کہتی میں افضل. آسمان نے کہا میرے پاس تارے ہیں, میرے پاس چاند ہے, میرے پاس سورج ہے. زمین نے کہا میرے پاس دریا ہے, میرے پاس سمندر ہے, درخت ہیں, فارسٹ ہیں. آسمان نے کہا میرے پاس بادل ہیں, میرے پاس
بہت ساری رفعت و بلندیوں والی چیزیں ہیں. زمین نے کہا میرے پاس کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، میرے پاس بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں، مقدس چیزیں ہیں، انبیاء کے مزارات. آسمان کچھ کہتا رہا، زمین کچھ کہتی رہی. اب زمین نے کہا سب چیزیں ٹھیک ہیں، میرے پاس جناب محمد مصطفیٰ ہے، آقا زمین پر موجود ہیں. علماء کہتے ہیں آسمان نے اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ یہ زمین مجھے تانے دیتی ہے کہ نبی پاک زمین پر ہے، ایک بار نبی پاک کو آسمانوں پر بھیج دے، ان کے قدم آسمانوں پر لگ جائیں تاکہ میں بھی کہہ سکوں کہ میرے آقا نے آسمانوں کی سیر کی ہے. علماء کہتے ہیں ایک وجہ یہ بنی کہ وہ آسمانوں کی ریکویسٹ تھی کہ نبی پاک کے قدم وہاں بھی لگ جائیں. نبی پاک اس لیے وہاں تشریف لے گئے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت خوبصورت لاجکس، بڑی پیاری باتیں. اچھا ابھی ایک بات ہے، پیارے سارے نبی جو ہیں بتاتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سب نے پیغام دیا، دیکھا کسی نے نہیں. سارے انبیاء جس رب کی طرف بلاتے رہے اس رب کو کسی نبی نے نہیں دیکھا. گواہی کی تکمیل کب ہوتی ہے، کمپلیشن کب ہوتی ہے کہ جس چیز کی گواہی دی جائے اس کو دیکھا تو جائے. کوئی تو ہوتا جو کہتا میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ ایک ہے. تو سبحان اللہ، اس گواہی کی تکمیل کے لیے، کمپلیشن آف وٹنس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، اپنا دیدار کروایا تاکہ اللہ کے حبیب فرمائے میں نے رب کو دیکھا ہے، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. رب عز و جل نے اپنا دیدار کروایا. اب ان تمام باتوں سے ایک عقیدے کی بات بھی سن لو. ایک اور کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے کہ یار نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں. پیارے آقا غیب کا علم جانتے تھے یا نہیں؟ ویسے تو اتنی حدیثیں ہیں، بخاری کی حدیثیں ہیں، بلکہ آپ سب سے میں ایک سوال کر لیتا ہوں، مسئلہ ویسے بھی سالو ہو جانا تھا. قیامت کی نشانیاں سب نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، بڑی باتیں بھی کرتے ہو قیامت قریب لگتی ہے بھائی، بہت ساری نشانیاں پوری ہو رہی. یہ نشانیاں ملی کدھر سے؟ قرآن میں نہیں جناب. قیامت کی نشانیاں حدیث میں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں. کس نے بیان کی؟ اللہ کے نبی نے. تو پیارے آقا نے اپنے زمانے میں قیامت سے پہلے کی نشانیاں کیسے بیان کر دی؟ غیب کا علم تھا، آنے والی چیزوں کا علم تھا، جبھی تو بیان کی. ساری دنیا قیامت کی نشانیوں پر پروگرامز کر رہی ہے، بڑے بڑے سیمینار ہو رہے ہیں، بڑے بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مگر وہی لوگ کہتے ہیں نہیں جناب علم غیب نہیں تھا. تو قیامت کی نشانیاں کیسے بیان ہو گئی؟ یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی، لیکن اب ایک کوشچن کرتا ہوں، مسئلہ حل کر دیتا ہوں. پوری کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ غیب کہتے ہیں نا جس کو نہ پتا ہو، جس کے بارے ان سین نالج. پوری کائنات میں اللہ رب العزت سے بڑا غیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ نو بڈی سی ہم. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا پوری دنیا میں. اتنا بڑا غیب، اعظم الغیب. جب نبی پاک کو رب نے اپنا آپ دکھا دیا، سب سے بڑا غیب بتا دیا، تو باقی چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ آلہ حضرت نے مسئلہ ہی مکا دیا. تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی. آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. نہاں کہتے ہیں چھپانے چھپانے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب اللہ نے اپنے آپ ہی دکھا دیا تو پھر اور چھپانا کیا تھا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جب محبوب اور محب کی بات ہو نا، کسی سے آپ کو پیار ہو جائے، آپ کا فیورٹ ہو، اس پہ یہ نہیں ہوتا یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، بلکہ جو محبوب ہو، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے. اور یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، there are beautiful logics about کیوں یہ ٹریول ہوا تھا، اس کے پیچھے رب نے کیا مقام عطا فرمایا. اب میں آتا ہوں آج کے میسج کی طرف کہ اس پورے خوبصورت واقعے میں پیارے آقا نے جہاں جنت کی سیر کی، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے طبقات بھی ملاحظہ فرمایا. کچھ لوگوں کو عذاب میں بھی مبتلا دیکھا، پنشمنٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا. اب ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم میں کچھ ایسے لوگ نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے، مرا ہوا جانور مردار کھا رہے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں مردار کھا رہے؟
عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، کہ یہ گناہ اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ مجھے بتاؤ یار، بندہ اللہ سے جنگ کرے گا تو تباہی ہوگا نا، بربادی ہوگا۔ سود کا کام کرنا، سود جو لیتے دیتے، سوچو۔ اور دوسرا، اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرے وہ ایسا ہے جیسا اس نے اللہ سے جنگ کیا۔ تو خدارا سود کا کام نہ کرے، توبہ کر لیں، اللہ آپ کو حلال ذریعے سے دے دے گا، مگر یہ حرام کام کی طرف نہ جائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ہو سکتا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، کوئی سوچ رہا ہو یار یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، مگر سود کا کاروبار چھوڑ دوں گا تو سارا بزنس ہی کولیپس ہو جائے گا، انٹرسٹ کے بغیر کیسے چلے گا؟ ہمارے تو بہت سارے کاروباری انٹرسٹ بیس ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کو بھائیوں والا مشورہ دیتا ہوں۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں حرام چھوڑوں گا تو حلال نہیں ملے گا؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، صرف ایک سوال، اگر جو میرا خدا نہ خواستہ میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے جو حرام کا کاروبار کر رہا ہے، چاہے سود کر رہا ہے، چاہے ملاوٹ کر رہا ہے، چاہے جھوٹ بول کے کر رہا ہے، واٹ ایور، یا حرام چیز بیچ رہا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن یورپ امریکہ وغیرہ میں تو مسلمان شراب بھی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حرام کام آپ کر رہے ہو، اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے، میرا سوال یہ ہے آپ حرام چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جاؤ گے، کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ وہ کم کر دے گا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تمہیں روزی دے رہا ہے۔ ایک قدم بڑھاؤ حلال کی طرف، اللہ کی رحمت 10 قدم آئے گی تمہاری۔ ہاں تھوڑا آزمایا ضرور جائے گا، شروع میں پیسے کم ہو جائیں گے، گھبرانا نہیں، ہمت سے رہنا، اللہ پھر غیب سے عطا فرمائے گا، ایسی روزی دے گا جو برکت والی ہوگی، صحت والی ہوگی، عافیت والی ہوگی۔ حرام بہت زیادہ ہو وہ کسی کام کا نہیں، حلال تھوڑا ہو اللہ اسی میں برکت عطا فرماتا ہے، اسی میں سکون عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک نے ایک اور شخص کو دیکھا، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، پتھر سر پہ مارے جاتے، سر ختم، فنش، کچل جاتا، پھر سر ٹھیک ہو جاتا، پیارے آقا پھر دیکھتے پھر پتھر مارا جاتا، پھر سر کچل جاتے۔ تو پوچھا گیا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یار نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو بس آپ چلے میں آتا ہوں، آج طبیعت ٹھیک نہیں، نماز کا نام سنتے ہی سر بھاری، طبیعت خراب، بہانے، یار بس تھوڑا سا بیزی ہوں، بس آپ چلے میں آتا ہوں۔ سوچ لو، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ معراج کی رات کا تحفہ نماز ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کو شدید عذاب دیا جائے گا۔ ایسا نہ کرو میٹھے اسلامی بھائی، کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے؟ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، لوگ بہت سارے وظیفے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار کوئی وظیفہ بتا دیں، روزی میں برکت ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، طبیعت ٹھیک ہو جائے، مصیبتیں ٹل جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا اور سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کا نمازی بنے۔ نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ نماز ایک ٹائم کی پڑھنی نہیں ہے، ہاتھ سے تصویر کے وظیفے کر رہے ہو، وہ اللہ کے بندوں پہلے حرام کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ احادیث کا مضمون ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نمازی کو پیارے آقا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور سنو، میرے آقا کو معراج کی رات دیدار ہوا نا، اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، قیامت کے دن نمازیوں کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ رب کا دیدار کرنا ہے تو نماز نہ چھوڑنا، اور جو جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں آپ نے سن لیا ان کا حال کیا ہو۔ آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کی خوبصورت، میرے آقا کو جو معجزہ عطا کیا گیا اس کا بیان ہوا ہے۔ آج سچی پکی جتنے بھائی ہیں، میری بہنیں اندر بیٹھی ہیں، آج پکی سچی نیت کر لو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور نبی پاک سے سچی محبت کرتے ہوئے ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں اور کیسے کیسے گناہ گاروں کے ساتھ واقعات ہیں وہ بھی میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وقت کافی ہو گیا۔ یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے۔ دعوت اسلامی ہمیں محبت رسول کا پیغام دیتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کا درس دیتی ہے، اور محبت کا اصل جو ایسنس ہے نا، محبت کی اصل دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرے نا، اس کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرے۔ محبت نبی پاک سے ہو اور طریقہ دشمنان مصطفیٰ والا ہو، یہ کیسی محبت ہے؟
آقا فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عاشق رسول کہلانے والے کی نماز چلی جائے، نبی پاک پر قرآن نازل ہو، آقا روز قرآن پڑھیں، جبریل امین کے ساتھ دور کریں، اور ہم پورا سال قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ کیسی محبت ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، محبت رسول اس بات کو کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی سنتوں کا عامل بن جاؤں۔ آخری بات کرتا ہوں، بہت سارے ماشاءاللہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، ایشینز بھی ہیں، افریکنز بھی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، مجھے تو چونکہ ساری دنیا میں ٹریول رہتا ہے، بعض اوقات کسی ینگسٹر سے، کسی مسلمان سے ملتے ہیں نا، کبھی کبھی کنفیوژن ہونے لگتی ہے کہ یار اس کو سلام کریں کہ نہیں کریں، کیونکہ کہیں سے بھی مسلمان تو نہیں لگ رہا ہے، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا۔ آج کل تو ایسے فیشن آئے ہیں کہ مرد ادھر زیور پہن رہا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں کدھر زیور لگا کے گھوم رہا ہے، عجیب سے بال ہے۔ پہلے یعنی عجیب تماشا ہے، پہلے ہم سمجھتے تھے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے وہ غریب بیچارہ، اب امیر کپڑے پھاڑ کے گھوم رہے ہیں۔ کیوں جناب؟ نیا فیشن ہے، پتلون پھٹی ہوئی ہوگی تو وہ زیادہ فیشن والی ہوگی۔ وہ بڑے بال والا کوئی ملتا تو ہم کہتے ہیں یار یہ ہیپی ہے، لگتا ہے بال کٹانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اب جس کی پونی بندھی ہوئی ہوگی، جس کے بڑے بال، وہ کہتے ہیں یہ نیا فیشن ہے۔ یعنی جدھر ہمیں گھمایا جا رہا ہے ہم ادھر گھومتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، ہمارے بال ہوں، ہمارا لباس ہو، ہمارا انداز ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ کرکٹر، فٹ بالر، اداکار، گلوکار، یہ ہمارے رول ماڈل کب سے بن گئے؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو۔ ارے جب نبی پاک کا غلام کہلاتے ہو اور چلتے ہو دوسروں کے طریقے پر، سچی بات یہ ہے مجھے تعارف نہ کروانا پڑے، کچھ لوگوں کو انٹروڈکشن کروانا پڑتا ہے۔ کوئی آ کر ملتا ہے نا، میرا نام محمد شاہد ہے، ارے ہاں یار مسلمان ہے، السلام علیکم، کیونکہ اب نام سے پتا چلا۔ یعنی شرم آنی چاہیے اس مسلمان کو کہ جب تک وہ اپنا انٹروڈکشن نہیں کراتا، وی ہیو نو ایویڈنس، کوئی پروف، کوئی سمٹم، نشانی نظر نہیں آتی کہ یہ مسلمان ہے۔ سچی بات ہے، ہونا یہ چاہیے۔ میں لاکھوں میں اکیلا کھڑا ہوں نا تو دور سے پتہ چل جائے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، یہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو۔